کولکتہ انڈیا کی شاعرہ فوزیہ اختر رضا کی تصنیف سبتک ستمبر 2022 میں شائع ہوئی تھی۔ ان کی شاعری مشرقی روایات کی امین رومانوی شاعری ہے۔ ان کی یہ تخلیق میٹھے پانی کا جھرنا لگتی ہے، ایسا کلام جس میں ان کا ہنر اور خاص طور پر تخلیقی ہنر محبت کے نغمے بکھیرتا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں پریم کہانی بھی ہے، محبوب کا روایتی کردار بھی ہے، مگر اس کا قد محب سے بلند نہیں ہے۔ اس سے قبل ان کا نعتیہ کلام صاحب صلی اللہ علیہ وسلم شائع ہو چکا ہے۔ 135 صفحات پر مشتمل فوزیہ اختر رضا کا یہ شعری مجموعہ سبتک پریس فار پیس فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام شائع ہونے والی یہ کتاب بیتے ہوئے دن کچھ ایسے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی مایہ ناز ادبی شخصیت محترمہ نصرت نسیم نے اس کو لکھا تھا، انہیں 2021 کا عباسین ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ یہ اعزاز نہ صرف مصنفہ کے ادبی قد کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے، بلکہ پبلشر کے معیار کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ بات ہو رہی تھی سبتک کی، جو کہ فوزیہ اختر رضا نے لکھا ہے۔ اس کا سرورق اس کے نام کی طرح بے شمار رنگوں سے مزین ہے۔ اس کتاب کی تزئین و آرائش کوہنہ مشق آرٹ ڈیزائنر سید ابرار گردیزی نے کی ہے، اور بلا شبہ یہ کمال درجہ کا آرٹ ورک ہے۔ اس کتاب کا حسن طباعت ایسا کہ کتاب ہاتھوں میں لیتے ہی انگلیاں خود بخود ہی چمکیلے سرورق پر پھسلنے کے لیے مچلنے لگتی ہیں۔ فوزیہ رضا کی شاعری کی بات ہو جائے، ان کی شاعری موضوعاتی اعتبار سے نازک رومانوی اور جمالیاتی احساسات اور جوان جذبوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ ان کے کلام میں سماجی ناہمواری اور معاشرتی مسائل پر بھی لب کشائی نظر آتی ہے۔ شاعری میں تسلسل کے ساتھ جن کیفیات کا تذکرہ ملتا ہے وہ رومانوی شعراء کے پسندیدہ موضوعات ہیں، مثلاً محبت، عشق و وفا، کیف و مستی، چاہت، بے خودی، رنج و الم، بے وفائی، کرب وغیرہ وغیرہ۔ تاہم وہ ان نازک لمحات کی تصویر کشی کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتی ہیں، اور یہی ایک بات ان کے کلام کو انفرادیت، سنجیدگی، متانت اور تازگی عطا کرتی ہے۔ فوزیہ رضا رومانوی شاعرہ ہو کر بھی اپنے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کو سینے سے لگا کر رکھنے والی تخلیق کار ہیں۔ عشق و محبت، درد، وصل، ہجر اور فراق کی کیفیات پر انہوں نے بہت ڈوب کے لکھا ہے اور انتہائی شائستہ لہجے میں بات کی ہے۔ سبتک کی تخلیق کار اپنے تشخص کی شناخت کے سفر میں خود بینی اور خود شناسی کے مراحل سے ہوتی ہوئی خودی اور شعور ذات کے منازل تک اتنی سہولت سے طے کرتی ہیں کہ قاری دم بدم ان دلنواز کیفیات کو خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، حسن کی آن بان چلتی رہے، بے خودی بے تکان چلتی رہے، آگہی بال و پر کو ملتے ہی بے تحاشا اڑان چلتی رہے۔ سبتک کی شاعرہ اپنے تخلص سے بھی تخلص برت لیتی ہے، اور ایک ہی تخلص سے چپک کے رہنے والی شاعرہ نہیں ہے۔ کہیں فوزی، کہیں فوزیہ اور کبھی رضا، ان کی شاعری میں جا بجا ملتا ہے۔ فوزیہ اختر رضا ایک حساس، باشعور اور رسم و رواج سے آشنا
تخلیق کار کے طور پر سامنے آئی ہے۔ ان کے پاس ایثار و قربانی جیسے نسائی جذبے تخلیقی ہنر کے ساتھ مل کر کرب و آگہی کے بھٹی میں کندن بنتے دکھائی دیتے ہیں۔ خاص طور پر ان کی غنائی یا شاعری میں سرور آگیں غنائی وجدان اس اوج خیال کی عکاسی کرتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے بعض شعراء کو عمر بھی ناکافی ہوتی ہے۔ پراعتماد لہجہ ان کی تجزیاتی سوچ کا بھی آئینہ دار ہے، اور خاص طور پر مختصر بحر میں تو انہیں کمال حاصل ہے۔ ان کے چند اشعار اتنے مختصر ہیں کہ محض 3 الفاظ جوڑ کر مصرع جڑ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر قصہ عجیب ٹھہرا، دشمن طبیب ٹھہرا۔ فوزیہ رضا کے بقول ان کا تخلیقی سفر نثر سے شاعری کی جانب بڑھنے سے قبل تجربے کی سنگلاخ وادیوں سے ہو کر گزرا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز سے نڈھال ہونا ایک فطری عمل ہے، تاہم اگر مشاہدہ گہرا، تخیل آزاد اور جذبے سچے نہ ہوں تو مشق سخن صحیح لا حاصل کے سوا کچھ نہیں۔ فوزیہ کے کلام میں مشاہدے کی گہرائی، عرفہ خیالات اور سچے جذبوں کا سیدھا سادہ اظہار ملتا ہے۔ ان کی شاعری مترنم ہی نہیں بلکہ خود اپنی ہی مغنیہ بھی ہے۔ ان کے پاس بحر اور ترنم کا خوبصورت میلاب جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ ایک مثال یہ ہے، اشکوں کے سمندر میں کنارے نہیں ملتے، اب ڈوبنے والے کو سہارے نہیں ملتے، ملنے کے بھی آثار تمہارے نہیں ملتے، سچ ہے کہ محبت میں ستارے نہیں ملتے۔ ان کی شاعری میں عشق و محبت کے نغمے ہی نہیں بلکہ معاشی جبر، معاشرت کی ناہمواریوں اور سماجی تفاوت کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ یہ کہتی ہیں، غربت تڑپ اٹھی کلونوں کو دیکھ کر، بچپن کو آج پھر سے بلانا پڑا مجھے۔ اسی طرح ان کا یہ شعر دیکھیے، لے کے کپڑوں کی آس پھرتا ہے، بیچتا جو پاس پھرتا ہے۔ سب تک کی شاعری تکنیکی اعتبار سے لفظی توازن و تناسب کی بہترین مثال ہونے کے ساتھ ساتھ معنویت کے اسلوب سے بھی آراستہ ہے۔ ان کے ہاں جذبہ عشق اپنی تمام تر رعنائیوں کے باوجود گمراہی یا بے راہ روی کے بجائے رجائیت، تہذیب، شائستگی اور خیالات کی پاکیزگی کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔